اب وہ تقریر کس طرح ہوتی ہے؟ تقریر 3 قسم پر ہوتی ہے. تقریر کو عربی میں کہتے ہیں قضا. قضا معنی ہوتا ہے فیصلہ، اور تقریر کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو مقرر کی جائے، جو ایک اندازے سے رکھ دی جائے. تو چونکہ تقدیر میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اندازہ رکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کی اتنی عمر ہوگی، وہ ایک اندازہ اور اس کا مقرر شدہ حصہ لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں. اب تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے اور کسی شے پر معلق نہیں ہے. معلق مینز ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ تعلق ہونا، لیکن اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. اور وہ کس طرح ہے کہ وہ جب اللہ کے علم میں ہے وہ ہیں جو ہمارے جو اصول، ضوابط اور قواعد ہیں. جیسے قرآن نے کہا اجل مسمى، ہر شخص کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے. اب ہر شخص کے لیے ایک موت کا وقت مقرر ہے. یہ جو قانون ہے یہ کیا ہے؟ تقدیر. اسی طرح پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم اس طرح قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ کو اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرما. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس قوم کے لیے دعا مانگنے سے روک دیا. اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ وہ تقدیر کسی شے پر معلق نہیں ہوتی، تو اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے معاملے میں کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ وہ تقدیر وہ ہے جسے مبرم کہتے ہیں. مبرم یعنی کسی شے پر اٹل، حقیقی، کسی شے پر معلق نہیں. اور اللہ کے علم میں وہ اسی طرح ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا جیسے ان کے لیے نہیں تھا. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے حق میں دعائیں مغفرت کرنی چاہی تو اللہ نے فرما دیا محبوب آپ اس کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون اور اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کی بخشش نہیں کرے گا، کافر کی بخشش نہیں کرے گا. اس لیے پھر کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی چاہیے، نہیں کی جاتی. کون؟ جس کو دیکھا کہ کوئی کافر مر گیا تو اس کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے اس کا عذاب نہیں ٹل سکتا، کیونکہ اللہ کے ہاں وہ فیصلہ اٹل اور حقیقی ہے کہ اس کو عذاب ہوگا. یہ کون سی قضا ہے؟ مبرم، اٹل فیصلہ، حقیقی، بس کسی شے پر معلق نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے. ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر شخص کی پیدائش کا ایک وقت مقرر ہے، جو اٹل فیصلے، ہر شخص کو جو ایک اس کا رزق ہے وہ ملنا ہے. اس طرح بہت سارے معاملات یعنی جو اصول ہیں. ورنہ اب میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ عمر میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے کہ عمر میں برکتیں ہو جاتی ہیں، عمر بڑھ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر کسی شخص کے لیے ہو گئی. ورنہ جو ایک قانون ہے، قانون کیا ہے؟ اجل مسمى، ہر شخص کا ایک موت کا وقت مقرر ہے. اسی طرح پھر یہ سارے جو عذابات اور اس کے معاملے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ اب ترکی میں جو زلزلہ آیا تو وہ سارے مسلمان تھے، تو ایسا تو نہیں کہ ان میں کوئی اللہ کا ولی نہ ہو اتنی بڑی مخلوق میں. اب کیا ہے کہ جو کہ اللہ کے اگر وہ فیصلہ اٹل ہے تو اللہ کے ولیوں کو یہاں تو وہاں سے جانے کا حکم دے دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو منع کر دیا جاتا ہے. اس وقت ان کی کیفیت ایسی کر دی جاتی ہے کہ وہ اس کے بارے میں دعا نہیں کر پاتے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ افغانستان پہ حملہ ہوا تھا تو میں ایک شیخ، ایک بزرگ کی بارگاہ میں ان دنوں حاضری دیا کرتی تھی، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا کیا تھا. تو جب یہ افغانستان پہ حملہ ہو گیا تو وہ پہلے تو بہت اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں نا سارے اولیاء کہ ایسا نہ ہو. ظاہر ہے وہ مسلمانوں کا ملک تھا. تو ایک دفعہ اتفاق سے ان کی مجلس میں تھے تو ان کے زبان سے یہ بات نکلی
اللہ والے اپنے راز نہیں کھولتے، وہ اور باتیں تو وہ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں، اور جب وہ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں وہ باتیں بھی ہمارے ذہن سے بھلا دی جاتی ہیں۔ آج تو میں مطالعہ کر رہی تھی تو ایک دم مجھے وہ بات یاد آئی، کیونکہ وہ اللہ نے بھی میری مدد کی کہ تاکہ مجھ پر یہ والا حکم کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ تو ایک دم انہوں نے بولا، جب حملہ ہو گیا تو ان کی کیفیت بڑی خراب تھی، بڑی یعنی کیفیت بڑی پریشان تھے، وہ بہت زیادہ پریشان اداس تھے بہت۔ تو کہنے لگے ایسی کیفیت کر دی گئی کہ وہ جا کے در پارک میں بیٹھا تو اپنا بھی نہیں پتا تھا، کیفیت ایسی کر دی گئی کہ اپنا بھی نہیں پتا تھا، حال ہی ایسا کر دیا گیا، جب حملہ ہو گیا تو کیفیت لوٹ آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز دیکھو نا، پاکستان میں کتنا بڑا زلزلہ آیا تھا، سارے مسلمان نہیں رہتے تھے۔ تو یہ وہ ہے کہ کیا اللہ والے بھی ان کے بارے میں پھر دعا نہیں کرتے۔ اور بعض ایسی ہے کہ کتنے بزرگوں نے بتایا کہ فلاں شہر یوں ہونے والا تھا اور ایک دم وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے بچا لیا۔ بلکہ جب یہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو وہ ایک بزرگ نے کہا کہ لاہور بھی اس میں جاتا، لیکن وہ حضور سیدی داتا گنج بخش کی کرم نوازی کہ کچھ بزرگوں نے ایسی وہ کی کہ وہ بچ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں وہ تھی تقدیر مبرم، وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور یہاں پھر آ گئی شبیبہ مبرم، یعنی ایسی تقدیر جو مبرم سے تو مشابہت رکھتی ہے، لیکن وہ فرشتوں کے صحیفوں میں تو یہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی ایسا ہی ہونا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ والا لوح محفوظ تک اس کی رسائی ہے اور وہ دعا کر دے تو اب فرشتوں کے صحیفوں میں یہی لکھا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، اس نے یہی ہونا ہے، لیکن وہ اس اللہ والے کی دعا کی برکت سے بدل جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے شبیبہ مبرم، نہیں یہ قضا کی دوسری قسم ہے، تقدیر کی دوسری قسم۔ ایک تو تقدیر کی وہ قسم ہوئی جو مبرم حقیقی، کیا ہے؟ جو ٹل نہیں سکتی، جو میں نے آپ کو اتنی ساری مثالوں سے سمجھائی، وہ مبرم حقیقی ہے۔ دوسری کون سی ہے؟ شبیبہ مبرم، شبیبہ مبرم، مبرم سے مشابہت رکھنے والی، مبرم سے مبرم سے مشابہت رکھنے والی، اس طرح کہ فرشتوں کے صحیفوں میں تو لکھی بھی ہے کہ ایسا ہے۔ اب فرشتہ وہاں پہ چلا بھی گیا، مثال کے طور پر کسی کی روح قبض کرنے کے لیے، اور پھر کتنے بزرگوں کے واقعات نہیں آتے کہ روح قبض بھی کر لی گئی اور پھر انہوں نے فرشتے سے کہا کہ واپس لوٹا دو۔ بزرگوں سے پاس کے بھی ایسے واقعات ملتے۔ تو یہ کیا ہے؟ شبیبہ مبرم، جو کہ فرشتوں کے صحیفوں میں یہی ہے کہ یہ کسی چیز پر معلق نہیں ہے، ایسا ہی ہونا ہے، لیکن بعض خاصان خدا کی رسائی اس تک ہو جاتی ہے اور فرشتوں کے صحیفوں میں ہونے کے باوجود اس میں پھر رد و بدل ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شبیبہ مبرم۔ لیکن وہ جو مبرم حقیقی ہوگی وہاں پہ تو اللہ والوں کو منع ہی کر دیا جائے گا کہ وہ اس کے بارے میں پھر کوئی بات نہ کرے، وہاں منع کر دیا جائے گا، اور یہاں پہ ان کے پاس اتنا وہ رہے گا اختیار کہ وہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، دعا کر دیتے ہیں۔ تو پھر فرشتوں کے صحیفوں میں یہی ہے، جیسے وہ ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ وہ کسی کی روح لے کے جا رہے تھے تو ان کے والد نے پھر حضور غوث پاک کی روح کی طرف توجہ کی کہ بچہ تو مجھے چاہیے، نہیں وہ یہ دوسرا واقعہ ہے، تو وہ ان سے وہ لے لی۔ اب چونکہ یہ عام آدمیوں کو بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا، اس لیے پھر اس میں کلام کرتے ہوئے بھی تھوڑا وہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ والے خاصانہ خدا، اللہ کے خاص بندے، مقبولان بارگاہ الہی اتنی اتھارٹی رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جوانیاں دے دیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیں، تو پھر اللہ ان کو اپنی بارگاہوں میں اتنی عزت اور اتنی وجاہت تو دیتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے وہ ایک تھا کسی بادشاہ کا واقعہ کہ وہ جب دعا کے لیے کسی بزرگ کے پاس آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے،
تو انہوں نے کہا حضرت میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے تو اولاد چاہیے. تو انہوں نے اپنی پشت اس کی پشت سے ملائی اور کہا میری پشت میں جو فلاں بیٹا تھا وہ میں نے تجھے دے دیا. وہ مشہور بادشاہ ہے کوئی، اس کا نام بھی ہے کوئی. اسی طرح پھر جو حضرت سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے بھانجے بھی ہیں نا حضرت خواجہ بہاؤالحق ملتانی. تو وہ جو آئی تھی خاتون، اس نے وہ ماموں کے پاس آئی تھی دعا کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہاری تقدیر میں تو اولاد ہی نہیں ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلی تو وہ جو بھانجے تھے وہ کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا جا کے ماموں سے میرے بولو کہ اگر اولاد ہوتی تقدیر میں تو آپ سے دعا کروانی کیوں آتی. تو انہوں نے ان کو کہا، اسی لیے اب وہ دونوں ماموں بھانجے کے مزار آمنے سامنے ہیں. ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا شان عطا کی. تو انہوں نے کہا تو نے کیا اس کو مطلب مشورہ دے دیا کہ وہ پھر عورت دوبارہ آئی. اسی طرح پھر وہ عورت کا واقعہ ملتا ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عورت آئی تھی. کہا حضرت پھر اگر مقدر میں اولاد نہیں تھی تو پھر آپ کے پاس کیوں آئی؟ تو آپ نے فرمایا جا پھر ایک بیٹا دیا، 2 دیا، 7 بیٹے. پھر میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ جو بزرگوں نے کتاب لکھی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ان بزرگوں نے فرمایا جنہوں نے ان 7 بیٹوں کو بغداد کی گلیوں میں گھومتے پایا اور لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ غوث پاک کی دعا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے وہ ان کو پہچانتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ شبیہ با مبرم. مبرم. صحف ملائکہ میں تو یہی ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی. آج وہ مجھے کسی نے بلکہ واقعہ بتایا کہ وہ ایک ڈاکٹر جو تھا اس کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اس میں یعنی گردے کا پیشنٹ تھا، کڈنی کا. تو وہ جب آیا تو انہوں نے کہا، اس نے اس کی کیفیت دیکھی تو کہا تم تو 3-4 دن کے مہمان ہو، تمہاری زندگی ختم ہے. کہا 3 سال بعد وہ پیشنٹ اس ڈاکٹر کو ایک کوریڈور میں ملا. اس نے کہا میں زندہ ہوں. کہا کیسے؟ کہا فلاں بزرگ سے دعا کروائی. تو یہ کیا ہوئی؟ شبیہ مبرم. شبی لکھی تھی فرشتوں کے صحیفوں میں یوں لکھی تھی. تو یہ ہے شبیہ مبرم جہاں اللہ کے خاص بندوں کی کیا ہوتی ہے؟ رسائی ہوتی ہے. اب تیسری کون سی ہے؟ معلق. کیا؟ معلق. اب یہ معلق کیسی ہے کہ سبحان اللہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے، فرشتوں کے صحیفوں میں بھی لکھا ہے. وہ فرشتوں کے صحیفوں میں اب یہ فرشتوں کے صحیفوں میں بھی لکھی ہے کہ اس کو یہ بیماری تو آئے گی، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوائی لے گا تو بیماری دور ہو جائے گی. اس کو یہ مسئلہ آئے گا، فلاں سے علاج کروا لے گا تو اس کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو یہ پریشانی تو آئے گی، فلاں کی دعا پر معلق ہے، فلاں سے دعا کر لے گا ٹھیک ہو جائے گی. یہ اس کو یہ مصیبت اور بلا آنی ہے، دعا کرے گا تو دعا